امت اجابت جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کو قبول کر لیا، آپ پر ایمان لے آئے، آپ کو اپنا رہبر و رہنما اور پیغمبر آخر الزماں تسلیم کر لیا۔ تو نبی علیہ السلام نے امت دعوت ہے یا امت اجابت، آپ نے دونوں کے ساتھ بڑی خیر خواہی کی، ہمدردی کی۔ آپ نے جہنم سے بچانے کے لیے پوری تگ و دو کی، کیونکہ پیغمبر اپنی قوم کا سب سے بڑا خیر خواہ، مخلص، ہمدرد ہوتا ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے بڑی درد دل کے ساتھ امت کو دعوت دی، اور یہاں تک کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو بھی یہ کہنا پڑا لعلک باخع نفسک علی آثارہم، کہ آپ ان کے پیچھے پڑ کر اپنے آپ کو کہیں ہلاک نہ کر لیں۔ یعنی کہ اس قدر نبی علیہ السلام کے دل کے اندر امت کی خیر خواہی اور درد تھا، ہمدردی تھی۔ اب امت دعوت جن تک پیغام پہنچا ان کے بارے میں تو صحیح مسلم کی روایت کے اندر فیصلہ آ گیا کہ وہ سارے کے سارے جہنم کے اندر جائیں گے، جنہوں نے میرے بارے میں سننے کے بعد مجھ پر ایمان نہیں لے کر آئے، میری تعلیمات پر ایمان نہیں لے کر آئے، وہ جہنم کے اندر جائیں گے۔ باقی امت اجابت رہ گئی۔ امت اجابت کی نبی علیہ السلام نے قیامت تک آنے والے وقت کے لیے رہنمائی کر دی۔ نبی علیہ السلام نے اس امت اجابت کو ایک لاہ عمل دیا، زندگی گزارنے کے طور طریقے سلیقے بھی امت اجابت کو آپ نے تعلیم فرمائے، اور اس امت اجابت کو قیامت تک جن حوادث، جن واقعات، جن فتنوں کا سامنا ہو سکتا ہے، ان تمام کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت اجابت کی، جس کو ہم امت مسلمہ، امت محمدیہ کا نام دیتے ہیں، آپ نے رہتی دنیا تک ان کی رہنمائی فرما دی۔ قیامت تک چھوٹی علامات کو بھی بیان کیا، بڑی علامات کو بھی بیان کیا۔ ہر قسم کے فتنے، ظاہری اور باطنی فتنوں کے بارے میں نبی علیہ السلام نے قبل از وقت امت کی رہنمائی کی، لیکن چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی بیان کر دی، بڑے سے بڑے قیامت کی 10 بڑی علامات وہ بھی بیان کر دی، لیکن نبی علیہ السلام نے کہیں بھی اپنی امت کو آئندہ آنے والے وقت میں کسی نبی یا کسی رسول کا تذکرہ نہیں کیا، حتیٰ کہ عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کا بھی آپ نے احادیث کے اندر تذکرہ کیا، بیان کیا، بڑی نشانیوں کا بھی کیا۔ تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ نبی علیہ السلام کی بعثت کے بعد قیامت تک کوئی نبی نہیں ہوگا، نہ آ سکتا ہے، نہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھیجیں گے۔ یہ فیصلہ پہلے ہی ہو چکا ہے کہ نبی علیہ السلام ہی آخری پیغمبر ہے۔ اور نبی علیہ السلام نے تمثیلی انداز کے اندر بھی بیان فرمایا، بُعِثْتُ أَنَا وَالسَّاعَةُ كَهَاتَيْنِ، میں اور قیامت ان 2 انگلیوں کی طرح ہے، یعنی کہ جیسے اس انگلی شہادت والی اور درمیانی انگلی کے درمیان کوئی اور انگلی نہیں ہے، صرف تھوڑا سا سپیس ہے، خلا ہے، یعنی میرے اور قیامت تک جو فاصلہ ہے، اس دورانیے میں میرے علاوہ کوئی اور قیامت تک پیغمبر بن کر، نبی بن کر اور رسول بن کر مبعوث نہیں ہوگا۔ یعنی اتنی اس مسئلے کے اندر یہی ایک حدیث مبارکہ واضح ہے، صریح ہے، کافی اور شافی ہے، لیکن اس کے باوجود نبی علیہ السلام نے آئندہ آنے والے حوادث، آئندہ رونمان ہونے والے واقعات کے بارے میں اپنی
امت کی رہنمائی فرمائی۔ تو پہلی بات کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے ہی لوگوں کی بہت بڑی آزمائش ہوئی، ایک امت دعوت بن گئی اور ایک امت اجابت بن گئی۔ دوسری بات، جھوٹے مدعیان نبوت کے ظہور کو سمجھنے کے لیے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کے آزاد کردہ غلام سیدنا ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پوری روئے زمین کو سمیٹ کر میرے سامنے کر دیا، یعنی پوری روئے زمین کو گلوبل ولیج بنا کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے رکھا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مشرق کو بھی دیکھا، مغرب کو بھی دیکھا، اور آپ کو یہ بھی بتلا دیا گیا کہ جو روئے زمین سمیٹ کر آپ کو دکھائی گئی ہے، یہاں تک آپ کی امت کی حکومت، آپ کی امت کی حکمرانی پہنچے گی۔ آپ کو سفید اور سرخ خزانے بھی دکھا دیے گئے، یعنی سونا اور چاندی، جس پر آپ کی امت کا تسلط ہوگا، آپ کی امت کا تصرف ہوگا۔ تو جب یہ رب سبحانہ و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے سین دکھایا، پوری دنیا کو گلوبل ولیج بنا کر آپ کے سامنے رکھا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 دعائیں کی۔ ایک، رب تعالیٰ میری ساری امت کو مجموعی طور پر 1 سالی کے عذاب کے اندر مطلع کر کے نیست و نابود نہ کرنا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ دعا بھی قبول فرمائی۔ دوسری دعا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمائی کہ اللہ میری امت پر دشمنوں کو، بیرونی طاقتوں کو مسلط نہ کرنا کہ وہ ان پر غالب ہو کر ان کی اجتماعیت کو، ان کے ملی نظام کو، ان کی جمعیت کو، ان کے مرکز کو تباہ و برباد کر دے، ان کے صدر مقام کو تباہ و برباد کر دے۔ رب تعالیٰ میری امت پر بیرونی طاقتوں کو بھی مسلط نہ کرنا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا کو بھی شرف قبولیت عطا فرمائی کہ اگر روئے زمین کے تمام دشمن بھی مل کر، اکٹھے ہو کر، جتھا بن کر، ناٹو کی صورت میں، اتحادی فوجوں کی صورتوں میں وہ مسلمانوں پر چڑھائی کر دے، وہ مسلمانوں کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے۔ اور تیسری دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابن ماجہ کی روایت کے اندر، مسلم کے اندر یہ 2 چیزوں کا ذکر ہے، ابن ماجہ کی روایت کے اندر تیسری چیز کا بھی ذکر ہے، اور یہ مسلم کے اندر بھی الفاظ ہے کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رب تعالیٰ میری امت کو باہم آپس میں دستے گریبان نہ ہونے دینا، کیونکہ جب یہ باہمی دستے گریبان ہوگی، ان کی اجتماعیت ٹوٹ جائے گی، یہ آپس میں اختلاف انتشار کا شکار ہو کر اپنی اجتماعیت کو توڑ بیٹھیں گے اور ملی نظام تباہ و برباد ہو جائے گا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اس دعا کو قبول نہیں فرمایا۔ اب ہمارے اس عنوان کے ساتھ اس روایت کا کیا تعلق کہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کی امت کی شان و شوکت بتلائی، دکھلائی کہ آپ کی امت کی حکومت مشرق سے مغرب تک پھیل جائے گی اور دنیا کے خزانوں پر آپ کی امت کا تسلط اور تصرف ہوگا، اور حقیقتاً ایسے بھی ہوا، اور اس امت کی شان و شوکت کو بیرونی طاقتیں کسی بھی صورت کے اندر ختم نہیں کر سکتی، بلکہ بیرونی طاقتیں مسلمانوں کے اندر ہی سے فتنے کھڑے کریں گے، وہ
مسلمانوں کے اندر اختلاف انتشار پیدا کرنے کے لیے، ان کی اجتماعیت کو پارا پارا کرنے کے لیے، ان کے ملی نظام کو تباہ و برباد کرنے کے لیے اندر ہی سے لوگوں کو کھڑا کریں گے۔ اور یہ مدعیان نبوت بھی امت مسلمہ کی شان و شوکت گرانے کے لیے، امت مسلمہ کے اتحاد اتفاق کو پارا پارا کرنے کے لیے اور ان کے ملی نظام کو تباہ و برباد کرنے کے لیے یہ مختلف وقتاً فوقتاً نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرنے والے وہ پیدا ہوتے رہے۔ غیر مسلم طاقتیں وہ خود براہ راست ڈائریکٹ مسلمانوں کا نقصان نہیں کر سکتے، یہ ہمیں پہلے سے بتا دیا گیا، یہ ہمارا کچھ نہیں کر سکتے، لیکن وہ انڈائریکٹ ہمارے اندر سے غدار کھڑے کریں گے، ہمارے اندر سے ایسا مفاد پرست ٹولہ تلاش کریں گے جو امت کے عقائد و نظریات پر نقب زنی کر کے امت کے اندر اختلاف انتشار کے بیج بو کر امت کو باہمی دستے گریبان کرنے کا ذریعہ اور سبب بنے۔ اور جتنے بھی جھوٹی نبوت کا دعویٰ کرنے والے ہیں، یہ ان کا فتنہ، امت کے اندر اختلاف انتشار پیدا کرنا، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلے ہی اس کے بارے میں اپنی امت کی رہنمائی کر چکے ہیں۔ مسیلمہ کذاب سے لے کر مرزا غلام احمد قادیانی تک، اور مرزا غلام احمد قادیانی کے بعد پاکستان کے اندر یوسف کذاب نامی گوہر شاہی اور فیصل آباد کی ایک ثنا نامی عورت جنہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، یہ جتنے بھی مدعیان نبوت تھے جنہوں نے نبوت کے جھوٹے دعوے کیے اور مدعیان نبوت کا ظہور ہوا، ان میں سے ہر ایک نے امت کو ناقابل تلافی نقصان پہنچانے کی کوشش کی۔ اور سیدنا صوبان کی روایت کے اندر ہی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میری امت کے اندر 30 بڑے دجال کذاب ہوں گے، ان میں سے ہر ایک یہ دعویٰ کرے گا کہ وہ اللہ کا پیغمبر ہے، اللہ کا نبی ہے، لیکن آپ نے فرمایا کہ میرے بعد کوئی بھی قیامت تک پیغمبر اور نبی نہیں آئے گا۔ اب ان فتنوں کا ظہور کیوں ہوتا ہے اور یہ فتنے پروان کیوں چڑھتے ہیں اور ان فتنوں کے پھیلنے کی وجہ کیا ہے؟ جھوٹے مدعیان نبوت کا فتنہ پیدا کیوں ہوتا ہے، پروان کیوں چڑھتا ہے اور یہ پھیلتا کیوں ہے؟ تو اگر احادیث پر سرسری نظر دوڑائی جائے تو تمام فتنوں کے ظہور کے سبب کی طرح جھوٹے مدعیان نبوت کے فتنے کے ظہور کا سبب وہ دین علم دین کا اٹھ جانا ہے، یعنی کہ تمام فتنوں کے ظہور کا بنیادی سبب اور وجہ دین کے علم کا اٹھ جانا ہے۔ دین کے علم کے اٹھ جانے کی وجہ سے فتنے رونما ہوتے ہیں اور لوگ اس فتنے کے اندر مبتلا ہوتے ہیں، ورنہ ختم نبوت والا مسئلہ یہ اتنا واضح ہے کہ اس کے متعلق جتنے بھی شکوک و شبہات جو کسی دور کے اندر، کسی وقت کے اندر کسی انسان کے دل میں پیدا ہو سکتے ہیں، یعنی اتنا واضح ہے، اتنا کلیئر مسئلہ ہے کہ ختم نبوت کے متعلق جتنے بھی شکوک و شبہات کسی دور، کسی زمانے کے اندر کسی انسان کے دل کے اندر پیدا ہو سکتے ہیں، ان تمام شکوک و شبہات کا بڑی خوبی سے، بڑے آسان انداز سے قبل از وقت پہلے سے تصفیہ کر دیا گیا ہے، یعنی اتنا کلیئر معاملہ ہے تاکہ امت مسلمہ
امت اجابت ان جھوٹے مدعیان نبوت کے ظہور کے فتنے سے بچ جائے۔ والحمدللہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پوری تفصیلات کے ساتھ، پوری وضاحت کے ساتھ جو بھی شکوک و شبہات ختم نبوت کے متعلق پیدا ہو سکتے ہیں ان کا پہلے ہی سے آپ نے بڑی خوبی کے ساتھ تصفیہ کر دیا ہے، تاکہ امت مسلمہ ان جھوٹے مدعیان نبوت کے ظہور کے فتنے سے اپنے آپ کو بچا سکے، اپنے آپ کو محفوظ کر سکے۔ لیکن اس کے باوجود جھوٹے مدعیان نبوت پیدا بھی ہوتے ہیں اور جھوٹے مدعیان نبوت کے لوگ پیروکار بھی بنتے ہیں۔ اس کی بنیادی وجہ علم دین کا اٹھ جانا، علم دین کی قلت کا ہونا، علم دین کی طرف لوگوں کی رغبت نہ ہونا۔ اب جو نبوت کا دعویٰ کرتا ہے اس کو بھی اندر سے پتہ ہوتا ہے کہ میں جھوٹا دعویٰ کر رہا ہوں، میرے خلاف ری ایکشن ہوگا، لیکن مفادات، کیونکہ مفادات ایک ایسی چیز ہے انسان کو نہ چاہتے ہوئے بھی وہ کام کرنے پر مجبور کر دیتی ہے۔ اس کی مثال یوں سمجھ لیجیے، سگریٹ پینے والے جو سگریٹ پینے کے عادی ہیں، سگریٹ خریدتے ہیں، اب سگریٹ کی ہر ڈبی کے اوپر ایک دبی سی شکل بنائی ہوتی ہے، پاؤ کے ایک عجیب سی شکل بنائی ہوتی ہے کہ سگریٹ نوشی یہ کینسر کا سبب ہے، یہ سگریٹ نوشی فلاں فلاں بیماریوں کا سبب ہے، پھیپھڑوں کے لیے نقصان دہ ہے، وزارت صحت کی طرف سے نوٹس بھی لگا ہوتا ہے۔ لیکن وہ بے دبی سی شکل دیکھنے کے باوجود، بیماریوں کی کیفیت دیکھنے کے باوجود لوگ سگریٹ بڑے شوق سے خریدتے بھی ہیں اور بڑے شوق کے ساتھ ان کو پیتے بھی ہیں۔ کس لیے؟ مفادات کے لیے، کس کے بغیر گزارا نہیں ہوتا۔ پتہ ان کو بھی ہے کہ یہ زہر قاتل ہے، یہ جان لیوا ہے، یہ ہمارے لیے ہلاکت کا باعث ہے، خودکشی کے مترادف ہے، لیکن بیچنے والے بیچتے ہیں، خریدنے والے خریدتے ہیں اور پینے والے پیتے بھی ہیں۔ ایسے جو نبوت کا دعویٰ کرنے والے ہیں، مسیلمہ کذاب سے لے کر اور عصر حاضر تک جتنے بھی لوگوں نے دعویٰ کیا ہے، ان میں سے ہر ایک اپنے اندر سے یہی جانتا تھا کہ ختم نبوت والا مسئلہ بالکل کلیئر ہے، بالکل واضح ہے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے مفادات حاصل کرنے کے لیے، سیاسی مفادات حاصل کرنے کے لیے، مالی مفادات حاصل کرنے کے لیے، شہرت اور ناموری حاصل کرنے کے لیے، اپنی عیاشی اور اپنی عیش و عشرت کے لیے، اپنی سہولیاتی زندگی، لگژری زندگی حاصل کرنے کے لیے انہوں نے یہ دعاوی کیے جھوٹے نبوت کے، اور لوگ ان کے جال کے اندر پھنس کر اپنی دنیا اور آخرت کو تباہ کر بیٹھے، حالانکہ اس کے بارے میں تو پہلے سے رہنمائی کر دی گئی۔ قرآن مجید کے اندر بھی کھول کر بیان کر دیا گیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے، لیکن وہ اللہ کے رسول ہے اور خاتم النبیین ہے، یعنی تمام انبیاء کے سلسلے کو ختم کرنے والے آخری پیغمبر ہے۔ اب قرآن کے اندر بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ختم نبوت کا، ختم رسالت کا ذکر آ گیا کہ آپ تمام انبیاء کے سلسلہ نبوت کو ختم کرنے والے آخری پیغمبر ہے، اب قیامت تک آپ کے بعد کوئی پیغمبر نہیں آئے گا۔ ایسی بخاری مسلم کے اندر سیدنا ابو ہریرہ کی روایت کہ آپ نے فرمایا کہ مجھے سابقہ انبیاء پر 6 وجوہات کی بنا پر فضیلت دی گئی ہے، ان میں سے ایک کہ مجھے تمام مخلوق کی طرف قیامت تک آنے والی انسانیت کے لیے پیغمبر بنا کر بھیجا گیا، وَخُتِمَ بِالنَّبِيُّونَ،
اور آپ نے فرمایا کہ میرے ذریعے نبوت کا سلسلہ ختم کر دیا گیا ہے. یعنی کہ یہ قرآن کی آیت اور بھی قرآن کی آیات ہے، احادیث ختم نبوت پر دلالت کرنے والی وہ متواتر کی حد کو پہنچی ہوئی ہے. تو وہ تمام احادیث قرآن کی آیات وہ بھی ختم نبوت کے مسئلے کو کھول کر بیان کرتی ہے. قرآن نے بھی علامات قیامت کا ذکر کیا ہے، دعوت الارض کا ذکر کیا ہے، یاجوج و ماجوج کا ذکر کیا ہے، عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کا قرآن نے بھی ذکر کیا ہے، احادیث کے اندر بھی ذکر. لیکن کتاب و سنت میں کہیں بھی آپ کے بعد کسی نبی کا کوئی تذکرہ نہیں کیا گیا، بلکہ آپ نے فرمایا بعثت انا والساعۃ کہاتین، میں اور قیامت ان دو انگلیوں کی طرح. میرے اور قیامت کے درمیان جس طرح ان دو انگلیوں کے درمیان کوئی انگلی نہیں، ایسے ان میرے اور قیامت کے درمیان کوئی اور پیغمبر نہیں آئے گا. تو نبی علیہ السلام نے بھی احادیث کے اندر کھول کر وضاحت فرمائی ہے. نبی علیہ السلام نے سیدنا ثوبان کی روایت ابن ماجہ کے اندر اور مسلم وغیرہ دیگر کتابوں کے اندر بھی آتی ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی. دیکھیں کتنی وضاحت ہے، کتنی صراحت ہے. فرمایا کہ قیامت اتنی دیر تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ میری امت کے اندر 30 دجال اور کذاب پیدا نہ ہو جائے، اور ان میں سے ہر ایک یہ دعویٰ کرے گا کہ وہ اللہ کا پیغمبر ہے. تو آپ نے فرمایا کہ میں خاتم النبیین لا نبی بعدی، قیامت تک میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، نہ تشریعی نہ غیر تشریعی نہ ذلی نہ بروزی، کسی قسم کا کوئی نبوت اور رسالت کا تصور نہیں. بلکہ جامع ترمذی کے اندر اور زیادہ وضاحت کے ساتھ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرما دیا ان رسالت والنبوت قد انقطعت، کہ بے شک رسالت اور نبوت کا سلسلہ ختم ہو چکا ہے. فلا رسول بعدی ولا نبی، میرے بعد نہ کوئی پیغمبر آئے گا، میرے بعد نہ کوئی نبی آئے گا. تو یہ احادیث بھی بالکل واضح. صحیح مسلم کی روایت نبی علیہ السلام نے فرمایا انا آخر الانبیاء، میں تمام انبیاء کے آخر میں آنے والا ہوں، میرے بعد کوئی پیغمبر نہیں ہے، اور میری مسجد یہ تمام مساجد میں سے آخری مسجد ہے جس کی طرف نبی کی نسبت کی جائے گی، مسجد نبوی. اور یہی وجہ ہے کہ آج تک آپ کی بعثت سے لے کر آج تک دنیا کے اندر کوئی ایسی مسجد نہیں ہے جس کی طرف نسبت کی جائے کہ یہ مسجد نبوی ہے. یعنی کہ نبی کی طرف نسبت کے اعتبار سے مسجد نبوی آخری مسجد، اور آپ انبیاء میں سے آخری پیغمبر ہے. اب آپ کے بعد قیامت تک کسی قسم کی کوئی نبوت اور رسالت نہیں ہوگی. یعنی کہ یہ احادیث کے اندر ختم نبوت کے مسئلے کو بڑا کھول کر واضح صریح انداز کے اندر بیان کر دیا گیا. اب یہ حدیث میں اتنی تفصیلات کیوں بیان کی گئی؟ کیونکہ یہ دنیا دارالامتحان ہے. آنے والے وقتوں کے اندر آپ کی بعثت کے بعد قیامت تک آنے والی امت مسلمہ کی فتنوں کے ذریعے آزمائش ہوگی. تو اس لیے متواتر روایات ختم نبوت کے مسئلہ کے بارے میں تو یہ اتنی تفصیلات اس لیے بیان کی گئی ہے. یہ دنیا دارالامتحان ہے، اور اس امتحان کے تمام نشیب و فراز کو بالکل کھول کر بیان کر دیا گیا تاکہ معلوم ہو جائے، واضح ہو جائے کون اس دارالامتحان کے اندر کامیابی کامرانی حاصل کرتا ہے، اور کون واضح دلائل کے ہونے کے باوجود وہ دارالامتحان کے اندر ناکام و نامراد ہو جاتا ہے. تو یہ تیسری بات ہمارے موضوع کے متعلق تھی کہ مدعیان نبوت کے فتنے کے اندر مبتلا ہونے کی وجہ اور ان کے دعوی کرنے کی وجہ علم دین کا اٹھ جانا. آخری بات
کہ مسلمہ کذاب سے لے کر مرزا قادیانی تک اور مرزا قادیانی سے لے کر تقسیم ہند کے بعد تک جتنے بھی لوگوں نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، لیکن کوئی ایک بھی مدعی نبوت ایسا نہیں ہے جس نے کوئی کام کی بات کی ہو، یعنی کہ ان کی زندگیوں کا ریکارڈ موجود ہے۔ انہوں نے مفادات کے لیے دعوے کیے، مقاصد حاصل کرنے کے لیے دعوے کیے، سیاسی مقاصد حاصل کرنے کے لیے، شہرت حاصل کرنے کے لیے، مال و دولت حاصل کرنے کے لیے، لگژری زندگی حاصل کرنے کے لیے انہوں نے دعویٰ کیے، لیکن ان کی باتوں میں سے ایک بات بھی ڈھنگ کی وہ ریکارڈ کے اندر موجود نہیں ہے۔ یہ بھی ان کے جھوٹے باطل و مردود ہونے کی علامت اور دلیل ہے۔ اور مسلمہ کذاب سے لے کر آج تک جتنے بھی بندے نبوت کا دعویٰ کرنے والے، ان میں سے کسی نے بھی قوم کو کوئی ایسا لاہے عمل نہیں دیا، زندگی گزارنے کا دستور، زندگی گزارنے کے طور طریقے سلیقے نہیں دیے جو نبی علیہ السلام نے دیے۔ اور ایسے ہی جتنے بھی مدعیان نبوت ہیں، ان میں سے کوئی ایک بھی ایسا نہیں ہے کہ جنہوں نے اپنے سیرت و کردار کے اعتبار سے کوئی بلند تر نمونہ پیش کیا ہو دنیا کے سامنے، کوئی ایک بھی ایسا بندہ نہیں ہے۔ اور جتنے بھی دعویٰ کرنے والے، ان تمام کے عقائد و نظریات انتہائی گھٹیا ترین، جس طرح کہ مرزا قادیانی اللہ کا تعارف کرواتے فرماتا ہے ربنا العاج، نعوذ باللہ ہمارا رب ہاتھی دانت ہے، یعنی انتہائی، اور بہت ساری مثالیں دی جا سکتی ہیں، یعنی کہ ان کے افکار، عقائد و نظریات انتہائی گھٹیا ترین، اور ان کے دعاوی وہ سراسر باطل، اور ان تمام کی سیرت پہلے درجے کی نکمی ترین، یعنی کہ کوئی خوبی ان کے اندر نہیں ہے۔ اور انہوں نے جتنے بھی مدعیان نبوت ہے، جھوٹی نبوت کا دعویٰ کرنے والے، انہوں نے اپنے کردار، اخلاق کا کوئی پاکیزہ نمونہ امت کے سامنے، لوگوں کے سامنے نہیں پیش کیا کہ جو ان کے کردار اور اخلاق سے کوئی پاکیزہ نمونہ ابھرتا ہوا نظر آئے۔ تو یہ چند باتیں تھیں مدعیان نبوت کے بارے میں۔ پہلی بات، چار باتیں، ان کا خلاصہ کلام کہ نبی علیہ السلام خود لوگوں کے لیے بہت بڑی آزمائش ہے۔ کچھ لوگوں نے آپ کی بات پہنچنے کے بعد قبول نہیں کیا، وہ امت دعوت ہونے کی وجہ سے جہنم کے مستحق ٹھہرے، اور کچھ لوگوں نے آپ کی دعوت کو قبول کیا، وہ امت اجابت، جو آپ کی میسج، آپ کے پیغام کو قبول کیا، وہ امت اجابت کہلائی۔ ان کے لیے نبی علیہ السلام نے قیامت تک رونما ہونے والے فتنوں سے بچنے کے لیے ہدایات دی۔ اور تیسری بات ہمارے آج کے موضوع کے اندر کہ ختم نبوت کے مسئلے کو اتنا کھول کر بیان کر دیا گیا ہے، قیامت تک جتنے بھی شکوک و شبہات کسی دور کے اندر، کسی انسان کے دل کے اندر پیدا ہو سکتے ہیں، نبی علیہ السلام نے احادیث کے اندر بڑی خوبی سے ان کا پہلے سے تصفیہ کر دیا ہے، تاکہ امت مسلمہ ان جھوٹے مدعیان نبوت کے فتنے سے اپنے آپ کو بچا لے۔ اور چوتھی بات کہ جتنے بھی لوگ نبوت کا دعویٰ کرنے والے ہیں، انہوں نے اپنے پوری زندگی کے اندر کوئی ایسی ڈنگ کی بات نہیں کی، کوئی سلیقے والی بات نہیں کی، لوگوں کو کوئی لاہے عمل نہیں پیش کیا، کردار و اخلاق کا کوئی ابھرتا ہوا نمونہ ان کے سامنے نہیں پیش کیا، کیونکہ ان کا مقصد مفادات حاصل کرنا تھا۔ اس لیے جتنے بھی مدعیان نبوت ہیں، ان تمام کا عبرتناک انجام ہوا۔ ان میں سے اکثریت کو عبرتناک سزائے موت دی گئی، اور جو سزائے موت سے بچے مرزا قادیانی کی طرح رب تعالیٰ کا قہر ان پر نازل ہوا،
اور ان کی بھی ایسی جگہ پر موت ہوئی کہ یہ بعد میں آنے والوں کے لیے عبرت کا سامان بن گئی۔ لاہور کے بیت الخلاء کے اندر بڑی عبرتناک مرزا کی موت ہوئی، یعنی کہ رب تعالیٰ نے تمام مدعیان کو ذلیل و رسوا کر کے دنیا سے نیست و نابود کیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب تعالیٰ ہمیں ان جھوٹے مدعیان نبوت کے فتنے سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔